بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی تمام مسلمانوں کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرمائے۔ آج میں ناظرین آپ لوگوں کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی مبارک کے متعلق معلومات لے کے آیا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے صحیح معلومات آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ آپ علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ آپ نیک کاموں کی طرف بلاتے اور برے کاموں سے روکتے تھے۔ چونکہ قوم سمود گناہوں میں مبتلا تھی، قوم سمود کے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کیا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تمہیں قوم عاد کے بارے میں معلوم نہیں؟ ان کا انجام کس طرح عبرتناک ہوا اور اللہ نے کس طرح انہیں سزا دی۔ قوم سمود کا خاص پیشہ بھیڑ بکریوں کی پرورش اور تجارت تھی۔ قوم سمود دولت سے مالا مال تھی اور جسمانی طور پر قوی بھی تھے، طاقتور تھے۔ اس قوم کی اخلاقی حالت اچھی نہیں تھی، ذرا ذرا سی بات پر لڑ مرنے کے لیے تیار رہتے تھے، بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے تھے، کمزوروں کا مال ہضم کرتے تھے اور کمزوروں پر ظلم ڈھاتے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس قوم کو رائے راست پر لانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہا کرتے تھے، اے قوم، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا سکوں۔ تو لوگ ان سے کہتے، ہمارے پاس تو دولت بہت زیادہ ہے، قوت ہے، طاقت ہے، عزت ہے، اگر اللہ کو نبی بنانا منظور ہوتا تو ہم جیسوں کو نبی بناتا، اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمارے کھیتوں کو اجاڑ دیتا۔ استغفر اللہ، اتنا تکبر تھا ان لوگوں میں۔ ہمیں رہنے کے لیے عالیشان مکان نہیں دیتا، ہمارے پاس بے شمار اونٹ بکریاں ہیں، سواری کے لیے گھوڑے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے بت ہم سے خوش ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اس لیے ہم ان کی پرستش کرتے ہیں، یعنی ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہو، ہمیں ان کی عبادت سے روکو، ہم تو خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن تمہاری بات ماننے والے جو حضرت صالح علیہ السلام سے محبت کرتے تھے اور آپ کی بات مانتے تھے وہ غریب تھے، تو یہ لوگ ان کو تانا دیا کرتے تھے کہ جو آپ کی بات مانتے ہیں وہ تو غریب ہیں، مفلس ہیں، چلو ہم آپ کی بات مان بھی لیتے ہیں تو ہم آپ سے ایک معجزے کی پیشکش کرتے ہیں، ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام ان کی اس قسم کی باتوں پر کہتے کہ تم ہی بتاؤ تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو۔ پھر کافر آپس میں مشورہ کرنے لگ گئے۔ ان سے کسی نے کہا کہ ان سے ایسا معجزہ طلب کرو جو یہ نہ کر سکیں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے آپ سے کہا، ان پتھروں میں سے ایک اونٹنی پیدا کرو، اور اونٹنی بھی ایسی ہو کہ وہ ساتھ ساتھ بچہ بھی دے اور ہم اس کا دودھ بھی پئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ اپنے
نبیوں کی دعا تو فوری ہی قبول فرما لیتا ہے۔ تو اللہ نے آپ کی دعا فوراً ہی قبول کر لی۔ پتھروں کے اندر سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی۔ اونٹنی بہت خوبصورت تھی۔ اونٹنی کے ظاہر ہونے کے بعد اسی جگہ گھاس اگائی اور ایک پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا۔ اونٹنی نے گھاس کھائی، چشمے سے پانی پیا، اسی ساتھ کے اندر بچہ بھی جنا اور اونٹنی دودھ بھی دینے لگی۔ کافروں نے جو معجزہ طلب کیا تھا سب پورا ہوا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تم لوگ جو چاہتے تھے اللہ نے پورا کر دکھایا، کیا تم اب بھی اپنی ضد پر اڑے رہو گے؟ کافروں نے کہا، ہم ایمان نہیں لائیں گے، نہ آپ کی باتوں پر عمل کریں گے۔ کافر اونٹنی کو تنگ کرنے لگے۔ اونٹنی جب پیاس سے تڑپتی اور کنویں کے پاس جاتی تو اسے پانی پینے نہیں دیتے۔ بعد میں اونٹنی کو مارنے لگے۔ اس کا چلنا پھرنا دوبھر کر دیا تھا۔ وہ اذیت کے مارے کرہاتی رہتی، لیکن کافروں کو رحم نہیں آتا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہتے کہ اونٹنی کو اذیت نہ پہنچاؤ، اسے چرنے دو، جہاں جانا چاہتی ہے جانے دو، وہ اگر پانی پیے تو اس کو مت روکو۔ ایک دن اونٹنی چشمے سے پانی پیے گی اور دوسرے روز تم اور تمہارے جانور پیئیں گے۔ اس کے روزانہ کے معمول میں کوئی فرق نہ آئے۔ تم اللہ سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو۔ تم جو کچھ کھاتے پیتے ہو سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اسی کا ہے جس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ یہ بت تمہارے کوئی کام نہیں آنے والے۔ قوم سمود باز نہ آئی، حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں پر عمل نہ کیا۔ ایک روز اچانک حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا، کیونکہ انہوں نے منصوبہ بنا لیا تھا کہ ہم اس اونٹنی کو قتل ہی کر دیں تاکہ ہم روز چشمے سے پانی پی سکیں۔ قتل کی خبر جب آپ علیہ السلام کو ملی تو آپ صدمے سے نڈال ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، ان قریب تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، استغفر اللہ، تم اس عذاب سے بچ نہ سکو گے۔ اس کے بعد ہی آسمان پر بادل گرجنے لگے، پھر بجلی چمکی، اس کڑک اور گرج کی آواز سے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھنا، دنیا کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے اللہ نے انہیں بچا لیا، اور جو لوگ اس تباہی سے بچ گئے وہ عرب کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے۔ قوم سمود کی تباہی اور بربادی کے آثار حجاز اور شام کے درمیان سامان عبرت کے نشانات چھوڑ گئے۔ غزوہ تبوک کے بعد جب اسلامی لشکر تباہ شدہ آبادی سے گزر رہا تھا تو ان کی پانی کی اشد ضرورت تھی۔ وہاں پانی کا ایک کنواں دیکھا، لشکر نے آٹا گوندنے کے لیے پانی لیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بستی میں اللہ نے عذاب نازل کیا تھا اس جگہ کی کوئی چیز استعمال کرنے سے روک دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قرآن پاک میں 8 جگہ پر ذکر ہے اور آپ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں دفن کیا گیا۔ جب آپ مکہ مکرمہ کی طرف گئے تو آپ کے ساتھ 120 آدمی تھے۔ یہ معلومات آپ تک پہنچانا اللہ تبارک تعالیٰ میری قبول و منظور فرمائے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل باب دین کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔